میرے بھائیوں، میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے لیول پر جو ہو سکے وہ اس منحوس اور غلیظ جانور کے لیے اس کے اگینسٹ ہم رد عمل اور ایکشن لیں، اور ایکشن کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے۔ ادنا سے ادنا درجہ ایکشن کا یہ ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی حیات طیبہ پر، ان کی زندگی پر لکھ کر اپنے قلم کی نوک کو مبارک بنایا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اور بہت سے مقررین، بہت سے خطیب اور بہت سے اسکالرز بولنے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زبان سے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو بولا، پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بولا، اور بول کر، ادا کر کر، لوگوں کے سامنے بیان کر کر اپنی سانسوں کا فدیہ ادا کیا ہے۔ اور سامعین، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے ناموس رسالت، عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو نیزے کی نوک پہ رکھ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو انسانیت کے سامنے پیش کر کے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے دربار میں مقبول ترین بنایا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ سب کیوں نہ ہوتا کہ وہ تمام لوگوں میں، پوری کائنات میں، یہ جو شخصیت اور جو ہستی ہے جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ پوری کائنات کے اندر سب سے افضل ترین ہستی ہے اللہ رب العزت کے بعد۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، اللہ رب العزت پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میری اتباع کرو۔ مطلب اللہ سے محبت کرنے والے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ بتایا، نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مطلب اللہ رب العزت کی محبت کے بعد پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت لازم ہے۔ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ مکمل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے نزدیک، تمہارے اہل و عیال، تمہارے بیوی بچے، تمہارے ماں باپ اور تمہارے پاس جتنے بھی دولت، جتنی بھی جو چیز ہے، اس سے بڑھ کر افضل اور محبوب اگر میں نہیں ہوں تو تم نامکمل ہو، تمہارا ایمان نامکمل ہے، تم مکمل مومن نہیں ہو۔ تو ناظرین، ایک شاعر نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دو مصروں میں اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت کا تقاضا جس شخص سے، جس ہستی سے، جس ذات سے ہمیں اگر محبت ہوتی ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی زندگی کو، اس کے لائف سٹائل کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ انسان کاپی کرتا ہے، جس کو بھی آئیڈیل بناتا ہے تو وہ اس آئیڈیل کی جو بھی چیزیں ہیں، جو طور طریق ہے، وہ اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے۔ کیوں؟ وہ آئیڈیل اس لیے ہے کہ وہ اس سے محبت کر رہا، اور محبت کا تقاضا ہے کہ اس میں پیروی،
اس میں پیروی پائی جاتی ہے، مطلب سنت طریقہ اس کا جیسے وہ کرے گا ویسے وہ کرنا چاہے گا، اور ویسے کر کر وہ اپنے آپ پر فخر کرے گا کہ میں نے جس کو آئیڈل مانا ہے میں اس کے جیسے کپڑے پہن رہا ہوں، میں نے اس کی جیسے بال بنائے ہیں، میں نے اس کی جیسے جوتے خریدے ہیں، میں اس کی طرح چلتا ہوں۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس ذات کو، اس آئیڈل کو اپنے ہو بہو آئینہ بنا کر اپنے ذات کے اندر ان کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے جس سے محبت کی ہے اور ہم نے جس سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور جب موقع ملتا ہے تو ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی سے، ہمارے پیغمبر سے ہمیں محبت ہے، ہم یوں کر سکتے ہیں، ہم یوں کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی زندگی کو اور ہمارے آئیڈیل پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم کمپیئر کریں اور آمنے سامنے لا کے کھڑا کریں تو اپنی ذات کا محاسبہ کریں کہ کہاں سملرٹی کہاں مل رہی ہے، میچ کہاں ہوتی ہے۔ ہماری زندگی بہت الگ ہے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آئیڈیل، اپنے نبی، اپنے محبوب پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کے طور طریق کو، ان کی سنتوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ اس لیے لوگ آئے دن آپ کی شان میں اور آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے فرانس کے اندر جو حادثہ ہوا کہ فرانس کا جو سفیر، جو وزیر ہے، اس نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنا کر پورے آفیشیل فرانس چینل پر، جو حکومتی چینل ہے، اس کے اوپر شائع کیا۔ میرے بھائیو، یہ افسوس کی بات ہے کہ ایسے لوگ آئے دن ایسے واقعے نمودار ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں، ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ایسے کرنے والے کرتے کیوں ہیں؟ اس کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری دنیا کے اندر اپنا نام چمکانا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جان نہیں رہا، ہمیں کوئی پہچان نہیں رہا، کہ وہ اپنے آپ کو فیمس کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کیسے فیمس ہوں گے۔ تو وہ ایک ایسی شخصیت کا نام لے کر اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کو جاننے لگ جاتی، اور ہم ان کو، ہو سکتا ہے میں بھی اسی لسٹ میں آؤں، اسی فہرست میں آؤں کہ میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، تو میں ان کو فیم دے رہا ہوں، ان کو ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس چیز سے ڈر کر کہ ہم ان کو کریڈٹ دے رہے ہیں، ان کو فیمس کر رہے ہیں، اس چیز سے ڈر کر ہم یہ چیز نہ کریں، ایک رد عمل پیش نہ کریں کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط کہا گیا تو یہاں پر چوٹ پہنچتی ہے، جس کا رد عمل تو بنتا ہے، جس کا رد عمل ہمیں دینا چاہیے۔ اور رد عمل کی شکل الگ الگ طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہم ان حکومتوں کو چیلنج کریں، ان کو آ کے ڈائریکٹ 2 ٹوک الفاظ میں ان کو ہم چیلنج کریں اور کہیں کہ تم ایسا مت کرو، اور ہم یہ ڈیمانڈ کریں ملکی لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ہم ڈیمانڈ کریں کہ ان کو بائیکاٹ کیا جائے۔ لیکن ایک نجی لیول پر، آدمی خود پرسنل لیول پر یہ چیز ہے کہ ہم اتنا کم سے کم کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ ملک، وہ کنٹریز جن کے ایسا کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کے پروڈکٹس کو، ان کے سامان کو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہر انسان کر سکتا ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز مجھ سے نہیں ہوگی۔ ہم ان کے پروڈکٹس کو، ان کے مال کو جو امپورٹ ہوتے ہیں، اندر ہمارے ملک میں آتے ہیں، ان کو ہم سرے سے ہم بائیکاٹ کر دیں، ان کی کوئی بھی چیز ہم نہیں خریدیں۔ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں بار بار، ابھی کچھ دیر پہلے میں ہارون بھائی کو دکھا رہا تھا کہ بھائی ٹویٹر کے اوپر بہت سے فلسطین کے اندر، ترکی کے اندر، انہوں نے ان سامان کو، جیسے لوریل ہے اور گارنیئر ہے، جو ہمارے سماج میں لوگ یوز کر رہے ہیں، اس کو ہم لوگ عامتاً ان کو رات دن ڈیلی یوز میں لیتے ہیں، یہ کمپنی فرانس کی ہے۔ تو وہ لوگوں نے کیا کیا مارکیٹ کے اندر کہ جہاں یہ سامان پڑا رہتا ہے، ان کا پروڈکٹ پڑا رہتا ہے، تو اس کو ہٹا کر وہاں یہ لکھ دیا کہ ہم اس چیز کو نہیں بیچ رہے ہیں اور اس کو ہم جلا دیں گے، اس کو ہمیں اس کا خسارہ منظور ہے، ہم اس کا جو بھگتان ہے ہم پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ذریعے دینا چاہتے ہیں۔ تو یا ہم بھی اپنے نجی لیول پہ، اپنی ضلع لیول پہ، شہری لیول پہ، گاؤں کے لیول پر، ہم اپنے گھر کے لیول پر بھی ہم اس کام کو کر سکتے ہیں کہ وہ ان کے پروڈکٹس کو جانیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے ہم لسٹ دے دیں آپ کو کہ یہ پروڈکٹ ان کے ہیں اور ان پروڈکٹ سے ہم بچنا ہے۔ دوسری بات میں بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ لوگ جو فیم کے لیے کرتے ہیں، کریڈٹ کے لیے کرتے ہیں، فیمس ہونے کے لیے کرتے ہیں، مطلب کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ اور ایسے بہت سے ادارے اور بہت سی ایجنسیاں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس چیز کے لیے سپانسر کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ ایسا کریں، ہم آپ کو یہ دیں گے، مال دیں گے، جو چاہیے وہ دیں گے، اور ملکی مسائل جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اس کو ہم حل کرائیں گے۔ تو یہ ادارے ہیں، بہت سے لوگ ان کا نام لینا یہاں ٹھیک نہیں ہے۔
وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں تو انہی کی وجہ سے ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو کرنے والے جو صرف فیم کے لیے اور کریڈٹ لینے کے لیے کرتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ایک شخصیت اور ایک ہستی، ایک ذات ہے کہ جس کے اوپر ہم کچھ بھی بولیں گے یا کچھ برا کہیں گے تو ایکشن لیا جائے گا. ان کو اس بات کا علم ہے، پوری دنیا کا ایک ہی آئیڈیل ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام اور اس کے نبی، اس کے پیغمبر، یہ ایک واحد ایک ہستی ہے جس کا نام لے کر ہم پوری دنیا کو کھلبلی مچا سکتے ہیں. اس بات کا ثبوت اور اس بات کا اقرار ان لوگوں کو ہے. لیکن میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی میں لیے کھڑے رہیں. اور اب دور آ چکا ہے، میں نے تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کسی بھی انسان کو آج پوری دنیا پر جو قابض ہیں، جو سلطنت حکومتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کی بادشاہی کر رہے ہیں. وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں کہ یہ ٹیررزم، میں یہ کہتا ہوں کہ پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا آج کا سب سے بڑا ٹیررزم ہے. جو شخص پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کروڑوں لوگوں کے دلوں کو توڑ رہا ہے، کروڑوں لوگوں کے دلوں میں ٹھیس پہنچا رہا ہے، وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے آج اس دنیا میں. لیکن ان کی طرف کوئی نہیں. وہ جو پیس اور امن کا جو پیغام دینے والے جو ادارے ہیں پوری دنیا کے اندر اپنا نام چمکا رہے ہیں کہ ہم پیس اور امن پر کام کر رہے ہیں، ہم ہیومینٹی پہ کام کر رہے ہیں، کہاں چلے جاتے ہیں وہ اس وقت؟ ان کو نہیں دکھتا کہ پوری ایک کروڑوں انسانیت کا دل دکھ رہا ہے، کروڑوں انسانیت کا دل کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کے ذریعے. اس کو کوئی نہیں بولتا. کہاں چلے جاتے ہیں یہ ادارے؟ کہاں ہیں یہ لوگ جو ہیومینٹی کا پیغام دینے والے ہیں؟ ہم ہیومینٹی کے لیے کام کرتے ہیں، ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، ہم امن کے لیے کام کرتے ہیں. اور جو آئے دن الزام لگاتے ہیں لوگوں پر کہ وہ دہشت گرد ہے، وہ ٹیررزم ہے. یہ سب سے بڑا ٹیررزم ہے کہ جو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں آپ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے لیول پر جو ہو سکے وہ اس منحوس اور غلیظ جانور کے لیے اس کے اگینسٹ ہم رد عمل اور ایکشن لیں. اور ایکشن کی شکل الگ الگ ہو سکتی ہے. ادنا سے ادنا درجہ ایکشن کا یہ ہے کہ ہم ان کی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں. لیکن اس کا جو نتیجہ نکلے گا میرے بھائیوں، بہت زیادہ بڑا نتیجہ نکلے گا کہ ان کمینوں کو، ان خبیثوں کو اس بات کا علم ہوگا کہ پوری دنیا ہمیں بائیکاٹ کر رہی ہے، تو ہم فائنینشلی ہم بہت زیادہ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی عقلیں ٹھکانے آ جائے گی. اس لیے کہ میں آخر میں آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ میری اس بات کو آپ تمام سوشل میڈیا پر آپ اس چیز کو شیئر کریں، پہنچائیں اور ذکر کریں، اور اپنے دل کے اندر ساتھ اپنے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا کریں کہ لوگ، پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. لیکن میں پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو تلاش کر کے اپنی زندگی میں لانا شروع کروں گا. آج سے داعیہ بنا لیں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.